آج ہی کسی بھی وقت قرآن پاک کی یہ 2 سورت پڑھ لینا، پھر 2 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر اچانک سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور 70 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے طرح طرح کی رحمتیں، فضیلت اور وسعت برکتوں کے دروازے کھولے، جن میں بظاہر چھوٹے چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت دی گئی۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ ہی رزق میں برکت، کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کی ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے گلے پر یا اپنی دکان کے گھر پر، غرض کہیں پر بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، کئی 100 سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں، اتنی برکتیں آ جائے گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آپ کی پریشانی جیسے ہی ختم ہو جائے گی، سمجھ آپ کی جیسے ہی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائنیں لگ گئیں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ پاک نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قرض کے جو بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ظاہر اسباب آپ نے لازماً اختیار کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لیں اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، کسی نماز کے بعد اتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جائے تو اپنے خاندان والوں کو یا دوست احباب کو نیچا دکھانا ہے، فخر غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں، جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اس عمل کو کریں۔ اول و آخر 11 3 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیرینی یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کو اندر تقسیم کریں۔ ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گرا رہتا ہے۔
کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سی بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سی بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سی بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہے، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی صورتوں کا وظیفہ ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کرنے سے آپ کی ہر پریشانی، تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا کہ جو بھی مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا، تو فوری طور پر ان کو غیب سے مدد ہوئی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ توجہ، بہتری کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکیں گے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازمی پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو محترم ناظرین کرام، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو محترم ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 11 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے بہتر انداز سے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح، شام، رات، چاہے کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی دن ہو، جیسا کہ ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی جس دن بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، بے شک آپ کہیں پر ہو، جاب پر ہو، یعنی کوئی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں، کہیں پارک میں ہو، پھر رہے ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو، اور پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ پھر مجھے کمنٹ میں کہو گے کہ ہم نے جو وظیفہ بتایا، ہم آپ کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا، ہماری جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی، ہماری مراد تھی ہمیں مل گئی۔ اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت، مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور وہ تو لازماً کریں تاکہ آپ کی زندگی میں ابھی آسانیاں پیدا ہوں، اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی مسئلے کے حل کے لیے نیت رکھ کر پڑھو گے، عمل کرو گے، تو آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت، شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی تصویر کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب نے پہلے کامل وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। एक हाजत के लिए ये एक वजीफ़ा पढ़ना है। एक मरतबा आपने एक दिन की हाजत के लिए पढ़ना है, फिर दूसरी कोई हाजत हो तो उसके लिए दूसरी मरतबा आपने पढ़ना है, तीसरी कोई हाजत हो तो तीसरे दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। एक हाजत के लिए एक मरतबा पढ़ना है। बहुत सारी हाजतें हैं आपकी तो उनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए एक ही मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग हाजत की नीयत करके दरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई भी दरूद पाक पढ़ ले, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि नाज़रीन कराम दरूद पाक इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करता है, इसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। तो इसलिए एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद ही नाज़रीन कराम आप लोगों को सबसे पहले सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, या कोई तस्बीह ले लें, या फिर आप वैसे भी गिन कर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, सिर्फ 21 मरतबा। सबसे पहले पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसके बाद आप लोगों को नाज़रीन कराम जब 21 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही आप लोगों को 21 मरतबा अल्लाह पाक का ये सफ़ाती नाम पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु। जब 21 मरतबा अल्लाह पाक का ये सफ़ाती नाम पढ़ लेना है, उसके बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है, फिर सूरत फातिहा भी पढ़ लें और सूरह इखलास भी पढ़ लें। ये सूरतें पढ़नी हैं आपने, और इसके फ़ौरन बाद नाज़रीन कराम आपने सूरह इखलास भी 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। उसके बाद आप दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें और अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर, अपनी तिजोरी पर, अपनी सेफ पर, घर जहाँ पर भी आपने पैसे रखे हैं वहाँ आप फूंक मार दें। 1 मरतबा फूंक मार दें या 3 मरतबा फूंक मार दें। नाज़रीन कराम, इतना आसान सा वजीफ़ा है, जिस तरतीब से जिस तादाद में बताया वही कीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रोज़ाना भी कर सकते हैं तो रोज़ाना कर लें। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो जब जिस दिन आपको वक्त मिले और करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि बावजूद हालत में ये वजीफ़ा करना है। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और रिज़्क़ के ऐसे ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी आने वाली नस्लों को भी मसाइल हल हो जाएंगे। फ़कत अल्लाह ताला हम सब के दुख, दर्द और तमाम तर तकालीफ अपने फजल करम से दूर फरमाए। हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पकीज़ा वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।